آپ کا ناطا کس سے جڑا ہے؟ آج ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارا جو ناطا ہے وہ کس کے ساتھ جو ہے وہ جڑا ہوا ہے۔ اور اگر ہم دیکھیں ناطا تو اس کا جو مطلب ہے وہ ہے تعلق، واسطہ یا پھر رشتہ۔ ہم کس کے ساتھ جو ہے وہ جڑے ہوئے ہیں۔ اور آج اگر ہم دیکھیں، جب آپ کسی کے ساتھ جڑتے ہیں، اگر آپ اچھے لوگوں کے ساتھ جڑ جاتے ہیں تو پھر آپ کے اندر اچھے جو اوصاف ہیں وہ منتقل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اگر آپ برے لوگوں کے ساتھ جڑ گئے ہیں تو پھر وہ برائی کی تاثیریں آپ کے اندر جو ہے وہ منتقل ہونا جو وہ شروع ہو جائیں گی۔ اس لیے ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم کس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ آج اگر ہم دیکھتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ جیسی سوسائٹی ہوتی ہے نا ویسے بندہ جو ہے وہ ڈل جاتا ہے، ویسے وہ بن جاتا ہے۔ اچھوں کے ساتھ آپ رہیں گے اچھے بنیں گے، بروں کے ساتھ رہیں گے آپ برے بنیں گے۔ سوسائٹی جو ہے وہ آپ کو بناتی ہے، معاشرہ جس کے اندر آپ رہتے ہیں۔ اس لیے ہمیں سوچ سمجھ کر دیکھنا ہے کہ ہم کس کے ساتھ جو ہے وہ جڑ رہے ہیں۔ بائبل مقدس میں سے ہم دیکھیں گے دوسری تواریخ کی کتاب 18واں باب اور اس کی جو ہے پہلی آیت کو ہم پڑھیں گے۔ یہاں پر خداوند کے کلام مقدس میں کیا لکھا ہے؟ اور لکھا ہے، اور یہوشافط کی دولت اور عزت فراوان تھی اور اس نے اخیب کے ساتھ ناطا جوڑا۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر ہم سب پر خداوند کی برکت ہو۔ خدا کا شکر ادا۔ یہاں پر کلام مقدس میں لکھا ہے، اور یہوشافط کی دولت اور عزت فراوان تھی اور اس نے اخیب کے ساتھ جو ہے وہ ناطا جو ہے وہ جوڑا ہے۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں بڑی توجہ کے ساتھ ہم اس کلام کو سنیں گے۔ یہاں پر ہم نے دیکھنا ہے کہ آپ کا ناطا جو ہے کس کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ آپ نے اپنا ناطا کس کے ساتھ جو ہے وہ جوڑ لیا ہے۔ اب یہوشافط جو ہے اب وہ اخیب کے ساتھ ناطا جوڑتا ہے۔ یہ سب سے بڑی مسٹیک، سب سے بڑی غلطی یہوشافط کی تھی کہ جب اس نے اخیب کے ساتھ جو ہے وہ ناطا جوڑا ہے۔ اب اخیب جو کہ بدکار شخص ہے، اب وہ خدا کا نافرمان شخص ہے، خدا کی حضوری سے دور رہنے والا شخص ہے، خدا کے نبیوں کو ستانے والا شخص ہے، خدا کے خلاف چلنے والا شخص ہے۔ اب یہوشافط جو ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ ناطا جو ہے وہ جوڑ لیا ہے۔ کبھی کبھی ہم یہ غلطی جو ہے وہ کر جاتے ہیں، ہم کسی ایسے شخص کے ساتھ جڑ جاتے ہیں خدا جس کو پسند نہیں کرتا۔ اب یہاں پر یہوشافط نے اخیب کے ساتھ ناطا جو ہے وہ جوڑ لیا ہے۔ تو جس کے ساتھ ہمارا ناطا جڑ جاتا ہے نا پھر ہم ویسے ہی جو ہے وہ ڈھلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور اگر ہم روحانی لوگوں کے ساتھ رہ رہے ہیں ہم روحانی بنتے جائیں گے، ہم دعا کو لوگوں کے ساتھ ہیں ہم دعا کرنے والے بن جائیں گے، ہم بائبل پڑھنے والے لوگوں کے ساتھ ہیں ہم بائبل پڑھنا شروع کر دیں گے، کیونکہ ہمارا ناطا جو ہے اچھے لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ جڑ گیا ہے۔ لیکن اگر آپ ایسے لوگوں کے ساتھ جڑ گئے، آپ روحانی ہیں، آپ ایماندار ہیں، آپ راست باز ہیں، لیکن آپ کسی ایسے شخص کے ساتھ جڑ گئے ہیں اور آپ بجائے اس کو اپنی طرف کرنے کے آپ اس کی طرف جو ہے مائل ہوتے جا رہے ہیں۔ اب کیونکہ یہاں پر اخیب کے ساتھ ناطا جڑا ہے، جو سب سے بڑی جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ یہوشافط نے مسٹیک کی۔ آج اس معاشرے کے اندر رہتے ہوئے ہمیں ان باتوں کو غور کرنا ہے اور جو ہے وہ سوچنا ہے۔ اگر آپ اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے اپنا ناطا خدا کے ساتھ جوڑ لیتے ہیں، پھر آپ خدا کے پیچھے چلنے والے اس کے فالوور بن جاتے ہیں۔ اور جب آپ خدا کے ساتھ ناطا جوڑتے ہیں تو اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ کی یہ فرما برداری ہے، آپ کی یہ دیانتداری ہے کہ آپ جو ہیں خدا کے ساتھ جڑ گئے ہیں، آپ بائبل کے فالوور بن گئے ہیں، آپ بائبل کے پیچھے چلنے والے بن گئے ہیں۔
اس لیے آج اس معاشرے کے اندر رہتے ہوئے ہمیں ان باتوں کا دھیان رکھنا ہمارے لیے بڑا ضروری ہے۔ بعض کا ہماری روحانیت ڈیمیج ہو جاتی ہے، ہم روحانی طور پر مفلوج ہو جاتے ہیں۔ آپ جس سوسائٹی کے اندر بیٹھیں گے، جن لوگوں کے ساتھ آپ کا میل جول ہے، جن لوگوں کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہے، ہمیں اس بات پر غور کرنا ہے کہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا کن لوگوں کے ساتھ ہے، ہم کن کے ساتھ ناطہ جوڑ رہے ہیں۔ کیا یہ واقعی ہم ایمان ہیں، ہم دین ہیں، اور کیا واقعی یہ خدا کے کلام کے مطابق چلنے والے ہیں؟ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ناطہ جو ہے، تعلق جو ہے، بات کا ہم غلط جگہ پر جب جوڑ لیتے ہیں، چاہے آپ اچھے دوست ہیں، بہن بھائی ہیں، رشتہ دار ہیں، میاں بیوی ہیں، تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا ناطہ جو ہے کس کے ساتھ جو ہے وہ جڑا ہوا ہے۔ بعض کا جب ہمارے ایسے دوست ہوتے ہیں جو ایماندار نہیں ہوتے، جو راست باز نہیں ہوتے، تو کیا ہوگا جب ہم ان کے ساتھ اپنا تعلق رکھتے ہیں، اپنا ناطہ جوڑ لیتے ہیں، تو کیا ہوگا وہ ہمیں جو وہ سلو پوائزننگ دینا شروع کر دیں گے، ہمیں جو ہے وہ خدا سے دور کرنا شروع کر دیں گے، ہمیں وہ غیر معبودوں کی طرف لے کر جانا شروع کر دیں گے، اور آہستہ آہستہ جو ہے ہم اپنے ایمان سے جو ہے وہ دور ہوتے چلے جائیں گے۔ آئیے ایک اور حوالہ دیکھیے بائبل مقدس میں سے، دوسری سلاطین کی کتاب ہے، اور یہاں پر ہم دیکھیں گے 33واں باب، یہاں پر بائبل مقدس میں 18واں باب اور اس کی پہلی آیت کو جو ہے یہاں پر بائبل مقدس میں سے ہم دیکھیں گے 33واں باب اس کی 6 آیت کو پڑھیں گے۔ یہاں پر بائبل مقدس میں کیا لکھا ہے، پڑھ دیجئے جس کو یہ حوالہ ملتا ہے، 33واں باب اس کی 6 آیت۔ دوسری تواریخ نکالیں، اس کا 33واں باب 33 اور اس کی 6 آیت وہ پڑھیں گے۔ یہاں پر بائبل مقدس میں کیا لکھا ہے؟ اور اس نے بن ہنوم کی وادی میں اپنے فرزندوں کو بھی آگ میں چلوایا، اور وہ شگون مانتا اور جادو اور افسون کرتا اور بدروہوں کے اشناؤں اور جادوگروں سے تعلق رکھتا تھا۔ اس نے خداوند کی نظر میں بہت بدکاری کی، جس سے اسے غصہ دلایا۔ آمین۔ اب یہاں پر بائبل مقدس میں ہم دیکھتے ہیں، یہاں پر کلام مقدس میں یہاں پر لکھا، اور اس نے بن ہنوم کی وادی میں اپنے فرزندوں کو بھی آگ میں چلوایا، اور وہ شگون مانتا اور جادو اور افسون کرتا اور بدروہوں کے آشناؤں اور جادوگروں سے تعلق رکھتا تھا۔ اس نے خداوند کی نظر میں بہت بدکاری کی، جس سے اسے غصہ دلایا۔ اب خدا کو جو ہے یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ غصہ ہم اس وقت دلاتے ہیں جب ہم اپنا تعلق ایسے لوگوں کے ساتھ رکھتے ہیں، ہم اپنا تعلق ایسے لوگوں کے ساتھ بنا لیتے ہیں، یا پھر ایسے لوگوں کے ساتھ ہم جڑ جاتے ہیں جو ہمیں دوسری طرف لے کر جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور یہاں پر بائبل مقدس میں لکھا ہے شگون مانتا اور جادو اور افسون کرتا اور بدروہوں کے آشناؤں اور جادوگروں سے تعلق رکھتا تھا۔ ہم جس سوسائٹی کے اندر، جس معاشرے کے اندر رہتے ہیں، ہمیں بے شمار لوگ جو غلط گائیڈ کرنے والے، بے شمار لوگ آپ کے ارد گرد ہوں گے جو آپ کو غلط گائیڈ کریں گے، جو آپ کو غلط مشورہ دیں گے، جو آپ کو خدا سے دور لے کر جانے کی کوشش کریں گے۔ اور یہاں پر بائبل مقدس میں لکھا ہے وہ جادوگروں سے تعلق رکھتا تھا اور بدروہوں کے آشناؤں اور افسون اور شگون ماننے والوں کے ساتھ تعلق رکھتا تھا، اور اس نے کیا کیا؟ خدا کو غصہ دلایا۔ آج ہم خدا کی غیرت کو جو ہے ہم جوش دلاتے ہیں، ہم بعض کا ایسے کام کرتے ہیں کہ جن کو خدا پسند نہیں کرتا ہے۔ ہم ایسے لوگوں کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، ہم ایسے معاشرے کے ساتھ جڑ جاتے ہیں
ہم ایسی سوسائٹی کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، ہم ایسے دوستوں کے ساتھ جڑ جاتے ہیں جو شاید ایماندار نہیں ہیں، راست باز نہیں ہیں، جو خدا سے دور ہیں، اور ہمیں بھی وہ خدا سے دور کرنے کی کیا کرتے ہیں؟ کوشش کرتے ہیں۔ تو آج ہمیں دیکھنے کہ آپ کس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ ہمیں اپنے دائیں بائیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ آپ کس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، آپ کا کنیکشن کس کے ساتھ ہے، آپ کا تعلق کس کے ساتھ ہے۔ کیا ایمانداروں کے ساتھ ہے، راست بازوں کے ساتھ ہے، یا پھر غیر ایمانداروں کے ساتھ ہے، یا پھر ایسے لوگوں کے ساتھ جو آپ کو غیر مبودوں کی طرف آنے کی دعوت دیتے ہیں، جو آپ کو جو ہے آپ کے ایمان سے آپ کو کھوکھلا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو پھر دیکھنا ہے کہ آپ کس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ یوسف نے سب سے بڑی غلطی کی کہ وہ اخیب کے ساتھ اس نے ناطہ جوڑ لیا۔ اب بعض کا تب ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بڑے بدکار ہوتے ہیں اور خدا سے دور ہوتے ہیں، ہم ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، ہم ان کے ساتھ کھاتے پیتے ہیں، ہم ان کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ ہم ان کے رنگ میں ڈھلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ ہمیں اپنے رنگ میں مکمل طور پر جو ہے وہ ڈال لیتے ہیں، کیونکہ ہم ان کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہے، ان کے ساتھ ہمارا کھانا پینا ہے، ان کے ساتھ ہمارا گفتگو کرنا ہے، ان کے ساتھ ہمارا چلنا پھرنا ہے، ان کے ساتھ ہماری کمیونیکیشن ہے۔ ہم ان جیسے بن جاتے ہیں، ہمارا ایمان کھوکھلا پڑ جاتا ہے، ہماری روحانیت جو ہے وہ ڈیمیج ہو جاتی ہے، ہم آہستہ آہستہ خدا کی محبت سے دور ہو جاتے ہیں۔ اور یہاں پر بھی بائبل مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنے تعلق ایسے لوگوں کے ساتھ رکھتے ہیں جن کی وجہ سے ان کے گھر کے حالات جو ہے وہ تہس نہس ہو جاتے ہیں۔ آئیے ایک اور حوالہ دیکھیے بائبل مقدس میں سے، ہم دیکھیں گے عزرا کی کتاب۔ یہاں پر بائبل مقدس میں کیا لکھا ہے، اسی تواریخ کے آگے ہم دیکھیں گے عزرا کی کتاب ہے 9واں باب، ہم اس کی جو ہے 14ویں آیت کو پڑھیں گے۔ یہاں پر کلام مقدس میں کیا لکھا ہے، کاموں کو کرتی ہے، کیا تو ہم سے ایسا غصہ نہ ہوگا؟ کیا ہم کو نابود کر دے گا، یہاں تک کہ نہ کوئی بقیہ رہے اور نہ کوئی بچ جائے؟ یہاں پر بائبل مقدس میں ہم دیکھتے ہیں، یہاں پر کلام مقدس میں لکھا ہے عزرا کی کتاب کے اندر، کیا ہم پھر تیرے حکموں کو توڑیں؟ یہاں پر پہلی بات بائبل مقدس میں لکھا ہے، کیا ہم پھر تیرے حکموں کو توڑیں اور ان قوموں سے ناطہ جوڑیں جو نفرتی کاموں کو کرتی ہیں؟ کیا تو ہم سے ایسے غصہ نہ ہوگا کہ ہم کو نیست و نابود کر دے، یہاں تک کہ نہ کوئی بقیہ رہے اور نہ کوئی بچے؟ اب یہاں پر بائبل مقدس میں ہم دیکھتے ہیں، کیا ہم خود تیرے حکموں کو توڑیں؟ آج سب سے پہلے ہم خدا کے حکم کو توڑ دیتے ہیں جب ہمارا کنیکشن غلط جگہ پر جڑ جاتا ہے۔ اور یہاں پر بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ ہم تیرے حکموں کو توڑیں اور ان قوموں سے ناطہ جوڑیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمارا ناطہ ایسے لوگوں کے ساتھ جڑ جاتا ہے جو ہمیں خدا سے دور کر دیتے ہیں اور ہم خدا کا حکم توڑ دیتے ہیں، ہم خدا کے آئین کے خلاف چلے جاتے ہیں، اس لیے کہ ہمارا کنیکشن جو ہے وہ غلط جگہ پر جڑ گیا ہے۔ سلیمان بادشاہ کو ہم دیکھتے ہیں، خدا نے حکمت دی، خدا نے دولت دی، خدا نے اسرائیل کا بادشاہ بنا دیا اور ہر چیز خدا نے پرووائڈ کر دی، لیکن ایک وقت آیا کہ سلیمان، بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ اس کی بیویوں نے اس کا دل پھیر دیا۔ اب اس نے ناطہ غیر مبودوں کو ماننے والی عورتوں کے ساتھ جوڑ لیا کہ وہ اپنے خدا کو بھول گیا، اپنے ہی خدا کو چھوڑ بیٹھا اور غیر مبودوں کی طرف جو ہے وہ مائل ہو گیا۔ اس لیے کہ ناطہ جو ہے
وہ غیر معبودوں کے ساتھ جو ہے وہ جوڑ لیا۔ آج بھی اگر ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم اپنا ناطہ ایسے لوگوں کے ساتھ جوڑ لیتے ہیں تو پھر ہم خدا کے حکموں کو توڑ دیتے ہیں، اور جب خدا کے حکم ٹوٹ جاتے ہیں، خدا کا آئین ٹوٹ جاتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر بائبل مقدس میں لکھا ہے کیا تو غصے نہ ہوگا؟ تو جب خدا غصے ہوتا ہے، جب خدا غصے میں آتا ہے تو پھر ہر چیز نیست و نابود ہو جاتی ہے، کیونکہ ہم اس کے کلام اور اس کے آئین کے خلاف جو وہ چلے ہیں۔ تو اس لیے میں دیکھ رہے اس معاشرے میں رہتے ہوئے ہمارا کنیکشن کن لوگوں کے ساتھ ہے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا کن لوگوں کے ساتھ ہے، ہمارا کھانا پینا کن لوگوں کے ساتھ ہے، اور پھر جب ہم جڑ جاتے ہیں تو پھر ہم جو ہے انہی جیسے بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ آئیے پیدائش کی کتاب میں سے ہم دیکھیں گے، پیدائش کی کتاب یہاں پر بائبل مقدس میں بڑی خوبصورت بات لکھی ہوئی ہے۔ پیدائش کی کتاب کے اندر اس کا 26واں باب ہے اور اس کی 34 آیت کے اندر لکھا ہے، جب ایسو 40 برس کا ہوا اس نے بیری ہتی کی بیٹی یہودت اور ایلون ہتی کی بیٹی بشمات سے بیاہ کیا، اور وہ اسحاق اور ربکہ کے لیے وہ بالے جان ہوئی۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں ایسو کی 2 بیویاں تھیں اور اس نے غیر قوم کی عورتوں سے بیاہ کیا، اور بائبل مقدس میں لکھا ہے وہ اسحاق اور ربکہ کے لیے وہ بالے جان ہوئی، کیونکہ ناطہ غلط جڑ گیا۔ اب یہاں پر اسحاق ہم دیکھتے ہیں کہ ایسو کا باپ ہے اور ربکہ جو ہے وہ ماں ہے، اور یہاں پر دیکھتے ہیں ایسو جو ہے ان کا بیٹا ہے، اور جب وہ بیویوں کو بیاہ کر لاتا ہے تو لکھا ہے کہ وہ اسحاق اور ربکہ کے لیے وہ بالے جان ہوئی۔ وہ بالے جان، یہ سسر ہے اور وہ ساس ہے، اور اس کی بہوؤں نے ناک میں دم کر دیا، اور بائبل مقدس میں لکھا ہے وہ اسحاق اور ربکہ کے لیے وہ بالے جان ہوئی۔ باقاعدہ ہم ایسی چیزوں کے ساتھ جڑ جاتے ہیں جو ہمارے لیے وہ بالے جان بن جاتی ہیں، ہمیں جان چھڑانا مشکل ہو جاتا ہے، ہم کہتے ہیں کیڑی مصیبت پہ گئے۔ اب یہ جب ہم جڑ جاتے ہیں تو پھر مصیبت جو ہے ہمیں جھیلنی پڑتی ہے۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے اور اسحاق اور ربکہ کے لیے کیا ہوئی ہیں؟ وہ بالے جان، وہ بالے جان ہوئی ہیں، بڑی مصیبت کا سبب بن گئی۔ آج بھی کچھ لوگ ہماری زندگی میں آتے ہیں، بڑی مصیبت کا سبب بن جاتے ہیں، ہمارے ہنستے بستے گھر جو ہے وہ ملیا میٹ ہو جاتے ہیں، گھروں کے اندر سے رونق چلی جاتی ہے، گھروں کے اندر سے برکت چلی جاتی ہے، کیونکہ ہم ایسے لوگوں کے ساتھ جڑ گئے ہیں جن کے وسیلہ سے ہمارے گھر کا ماحول اور سکون تباہ برباد ہو گیا۔ اب یہاں پر ایسو جب اپنی بیویوں کو بیاہ کر لاتا ہے تو اسحاق اور ربکہ کے لیے وہ بالے جان ہوئی، اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بعض کا ہمارا حال بھی ایسے ہی ہو جاتا ہے، ہم بعض کا وہ چیز جو خدا کی طرف سے نہیں ہے ہم اسے حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور کیا ہوتا ہے پھر ہمارے لیے وہ بالے جان بن جاتی ہیں، ہمارے لیے مصیبت کا سبب بن جاتی ہیں، ہمارے لیے جو ہے وہ دکھ کا سبب بن جاتی ہے، ہمارے چہرے کی رونق ختم ہو جاتی ہے، ہم جو مسکراتے تھے، خوش ہوتے تھے، وہ ہنسی، وہ خوشی، وہ مسکراہٹ سب ختم ہو گئی، کیونکہ ہمارا کنیکشن ہم نے ایسے شخص کے ساتھ ناطہ جوڑ لیا جو ہمارے لیے وہ بالے جان بن گئے۔ آج ہمیں اس معاشرے کے اندر رہتے ہوئے دیکھنا ہے کہ آپ کا کنیکشن، آپ کا ناطہ کس کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اچھے لوگوں کی صحبت میں رہیں گے آپ اچھے بنیں گے، برے لوگوں کی صحبت میں رہیں گے آپ برے بنیں گے، آپ ایمانداروں کی رفاقت میں رہیں گے آپ ایماندار بنتے جائیں گے، آپ ایک ایسی سوسائٹی کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ لیں گے جو آپ کو خدا سے، آپ کے ماں باپ سے، آپ کے خاندان سے آپ کو دور کرتے جائیں گے۔ ایسے بھی دنیا کے اندر بے شمار ایسے لوگ ہیں، لیکن ہم
ईमानदार होते हुए, मसीह होते हुए हमें इस बात पर गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है कि हम किसी के साथ भी जुड़ने से पहले हमें इस बात पर गौर करने की ज़रूरत है कहीं ये आने वाले वक्त में मेरे लिए वबाले जान ही ना बन जाए, मेरे लिए मुसीबत ही ना बन जाए। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि यहोशप्पत ने अखीयब के साथ नाता जोड़ा, एक बदकार शख्स के साथ, खुदा के आइन के खिलाफ चलने वाले शख्स के साथ नाता जोड़ लिया। क्या आज भी हम ऐसा तो नहीं करते? क्या आज हमारी रूहानियत, हमारी ईमानदारी, हमारी दुआएं कहीं कम तो नहीं होती जा रही? कि हमने ऐसे लोगों के साथ नाता जोड़ लिया है कि अब हम खुदा की मोहब्बत से जो वो दूर होते जा रहे हैं। तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि तुम मुझसे जुदा होकर कुछ भी नहीं कर सकते। जब तक हम खुदा के साथ हैं, बरकत हमारे साथ है, सरफराजी हमारे साथ है, खुशहाली हमारे साथ है, घर के हालात जो है वो बेहतर हैं, खुदा की ब्लेसिंग हमारे घरों के अंदर है और हम जो है वो बड़ी खुशी के साथ, शादमानी के साथ अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं। लेकिन जैसे हम गलत नाता जोड़ लेते हैं, घर का सुकून तबाह बर्बाद। इस चीज को हमें गौर करने की जरूरत है।